الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء صدق اللہ العلی العظیم۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو، اس دین کو، اس نظام حق کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ جس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین سے گہری جڑی ہوئی ہوتی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا۔ آج جماعت اسلامی جو 83 سال سے ایک عظیم جد و جہد کر رہی ہے، اس کے بانی، اس کے قائد اور در حقیقت اسلام کی تحریک کے قائد، اسلامی نشاط ثانیہ کے قائد، اسلام کو ایک نظام کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے پیش کر کے قرآن و سنت کے مطابق ایک عظیم تحریک برپا کرنے والے قائد سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں کی عظیم رفتیں، نعمتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے پوری دنیا کو ایک عالمگیر اسلامی تحریک کی صورت میں پوری دنیا کو جگایا، اور پاکستان کا جب قیام عمل میں آیا 1947 میں، تو جماعت اسلامی بھی، جماعت اسلامی ہند، جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر اور جماعت اسلامی پاکستان کی صورت میں اس نے کام شروع کیا۔ 76 سال ہو گئے ہیں اس تحریک کو کام کرتے ہوئے پاکستان بننے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین کا یہ شعور دیا، دین کا یہ فہم دیا، یہ اسی کی عطا ہے، ہم کس قابل ہے، اور اس تحریک سے ہمیں جوڑ دیا۔ اور یہ تحریک جغرافیاؤں کو پھلانگتے ہوئے ایک عالمگیر اسلامی انقلابی تحریک ہے، اور یہ تحریک امن کے قیام کی تحریک ہے، یہ تحریک ظلم اور فساد کے نظام کو مٹانے کی تحریک ہے، یہ تحریک انسانوں کے انفرادی معاملات کو بھی ایڈریس کرتی ہے اور اس کے اجتماعی معاملات کو بھی ایڈریس کرتی ہے۔ یہ تحریک اس زمین پر جو لوگ اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنے ظام میں انسانوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں، ان کے خلاف ایک بغاوت پیدا کرتی ہے، اور یہ تحریک بندگان خدا کی ایک زبردست اجتماعیت قائم کرتی ہے جو انہیں روحانی طور پر بھی آگے بڑھاتے ہیں، اور ان کے اندر وہ قوت پیدا کر دیتی ہے جس میں وہ بڑے سے بڑے ظالموں، جابروں، طاقتوروں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ لیکن یہ تحریک ایک منظم تحریک ہے، سمع و طاعت میں گندی ہوئی تحریک ہے، اور یہی سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال تھا کہ انہوں نے ہجوم تیار نہیں کیا تھا، بلکہ ہجوم کو منظم کرنے کا درس دیا تھا۔ پہلے لوگوں کو چنو، ان تک بات کو پہنچاؤ، ذہنوں کی آبیاری کرو، پھر انہیں اس قابل بناؤ کہ وہ عوام کو ساتھ لے کر چل سکیں، فردن فردن بھی اصلاح ہو، معاشرے میں بھی اصلاح ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نظام کو بھی تبدیل کرنے کی جد و جہد تیز تر کی جائے۔ ایک مکمل لاہ عمل اور مکمل اور منظم طریقے سے اس کام کو آگے بڑھایا گیا، اور اس کے لیے جو بات اصول کے طور پر طے کی گئی کہ ہم سازشوں کے ذریعے سے اقتدار حاصل نہیں کریں گے، ہم
اپنے آپ کو چھپا کر نہیں ظاہر کر کے سامنے آئیں گے. ہم پوری دنیا کے چوراہے پر اسلام کو بحیثیت نظام کے پیش کریں گے کہ اس کے علاوہ انسانیت کے لیے کوئی نظام بھی ان کو مکمل طور پر امن، سکون، قرار اور چین نہیں دے سکتا. الحمدللہ تحریک اپنے اس رستے کے اوپر گامزن ہے. قید و بند کی صعوبتیں خود ہمارے قائد نے برداشت کی، پھانسی کی سزا تک سنا دی گئی انہیں، اور انہوں نے تمام مراحل کو بڑی استقامت کے ساتھ عبور کرتے ہوئے تحریک آگے بڑھائی. اس کی روح میں جمہوریت رکھی. لوگ متنازعہ بناتے ہیں، کنفیوژنز پیدا کرتے ہیں. ہم اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے، جمہور کی رائے سے، جمہور کی طاقت سے، اللہ کی نصرت اور جمہور کی طاقت سے انقلاب لانا چاہتے ہیں. اور ہم اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جس میں انسانوں کی اجتماعی رائے اس کو مقدم رکھا جائے، لیکن ہم سب اجتماعی طور پر اللہ رب العالمین کے بندے ہیں. ہم سب کی رائے بھی اللہ رب العالمین کی کا جو حکم ہے اس کو بدل نہیں سکتی. ہم اس جمہوریت کو فروغ دیتے ہیں کہ جس میں جمہور کی رائے تو ہوگی لیکن اللہ کی غلامی میں ہوگی. انسانوں پر انسانوں کی بالادستی کا نظام نہیں ہوگا. ہم موجودہ جمہوری نظام کو دیکھ رہے ہیں جو پوری دنیا میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں کچھ آزادیاں لوگوں کو ملی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی دنیا میں کہیں بھی جمہوری قدریں بھی اپنے اعلانات کے مطابق موجود نہیں ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ 1948 سے آج تک اقوام متحدہ میں موجود ہے تو پوری دنیا کی یہ جمہوری طاقتیں اس مسئلے کو جمہور کی رائے کے مطابق حل کیوں نہیں کرتی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر فلسطین کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت 35,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں 70% بچے اور خواتین ہیں، اور اقوام متحدہ میں قراردادیں بھی آتی ہیں، تو یہ ویٹو کون سی جمہوریت ہے؟ اور جب قرارداد پاس بھی ہو جائے کہ جنگ بندی کی جائے گی تو پھر بھی ایک طاقتور اور باغی قسم کا اور دہشت گرد قسم کا ملک بڑے دہشت گردوں کی سرپرستی میں انسانوں کو لقمہ اجل بنا رہا ہے. تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ہم اس جمہوری قدروں کی پاسداری کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے مطابق پوری دنیا کے نظام کو بدلیں گے جو واقعی جمہور کی رائے سے انسانیت کو فلاح دے گی، قرار دے گی، سکون دے گی انشاءاللہ تعالی. اس لیے ہم نے اپنے لیے جو لائحہ عمل طے کیا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے، وہ بہت واضح تھا، اور انہوں نے جمہوری قدروں کے مطابق ہی جماعت کی ذمہ داری کو منتقل کیا. اور پھر میاں طفیل محمد صاحب اخلاص کے پیکر، ایک طرف وہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب کا ترجمہ بھی کر رہے ہوں، دوسری طرف سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری فکر کی تلخیص دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات کی صورت میں ہم تک پہنچا رہے ہوں، اور اس تحریک کی قیادت کرتے رہے. پھر اس کے بعد یہ سفر آگے بڑھا. قاضی حسین احمد جو جد و جہد کا استعارہ، حرکت اور تحریک، مجسم، ایک ایسی شخصیت کے جس نے پورے پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام پر اپنے اثرات کو مرتب کیا، انہوں نے اس تحریک کی قیادت 22 سال تک کی. اور ہم سب وہ لوگ ہیں جنہیں یہ سعادت ملی ہے کہ کم از کم ان کی عمارت میں کام کرنے کا جو ہے وہ موقع مجھے حاصل ہوا ہے. پھر سید منور حسن، جن کی پوری زندگی اس تحریک کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جو فقر اور درویشی میں بھی، عبادات میں بھی، زہد اور تقوی میں بھی، اور پھر اس کے بعد اپنی کمٹمنٹ اور اپنے اندر ان کے اندر جو ثابت قدمی تھی، جو استقامت تھی، جو ان کے اندر یکسوئی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے 5 سال اس تحریک کی قیادت کی. اور وہ جتنے بھی ہم لائحہ عمل اختیار کرتے رہے، حالات کے مطابق، اجتماعی نظام کے تحت، شورائی رائے سے، مشوروں سے، اس دور کے حالات کے مطابق ہم نے اپنی حکمت عملی کو مرتب کیا. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کسی پوائنٹ آف ٹائم میں ہم سب کی نفی کر دیں. لیکن سید منور حسن وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے
70 کے الیکشن کے بعد 2013 میں جماعت اسلامی کو اپنا پرچم، اپنا نشان دوبارہ سے عطا کیا اور شورا نے ان کے اس فیصلے کے نتیجے میں جماعت اسلامی کی بنیاد پر الیکشن کو لڑا۔ حالات کے مد و جزر میں حکمت عملی ہیں بنتی رہتی ہیں، پیغام آگے بڑھتا رہتا ہے، اور پھر ہم آگے کی طرف بڑھے ہیں۔ سید منور حسن کے بعد جس مرد درویش نے اس تحریک کی قیادت کی وہ آج میرے سامنے موجود ہے، اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجسم محبت، شفقت اور ایک بڑے بھائی اور باپ کی طرح اس پوری تحریک کے ایک ایک فرد کو انہوں نے اپنے سائے میں رکھتے ہوئے آگے بڑھایا ہے، اور ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کے سفر، ہر وقت اس فکر میں رہنا کہ کسی طرح اس پیغام کو، اس دعوت کو، اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے۔ الحمدللہ سراج الحق صاحب نے بھرپور طریقے سے اس تحریک کی قیادت کی ہے، اور آج ہم ان کی قیادت میں اس پالیسی پر موجود ہیں کہ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ جماعت اسلامی اس پوری قوم کو انشاءاللہ لیڈ کرے گی، اور ہم اپنے پرچم، اپنے نشان اور اپنی پالیسی کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سراج الحق صاحب کو کہ جنہوں نے بہترین طریقے سے اس تحریک کو آگے بڑھایا ہے۔ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی پارلیمانی قوت اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن میں تو یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کی پارلیمانی قوت اس وقت پارلیمان میں موجود ہیں ان کا اپنا کیا حال ہے؟ یہ فارم 47 والے، یہ پاکستان کی قیادت کے اہل نہیں ہیں، یہ جعلی جمہوریت کے ذریعے سے آئے ہیں، یہ زبردستی مسلط کیے گئے ہیں، اور یہ جتنی جماعتیں بھی دھوکہ دے کر جال سازی سے ووٹوں کو تبدیل کر کے مسلط ہوئی ہیں، یہ ہماری قیادت نہیں ہو سکتی، اور ہم ان کے خلاف انشاءاللہ ایک بڑی تحریک لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس تحریک سے تعلق رکھتے ہیں جس کی پوری تاریخ قربانیوں سے عبارت ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے لوگوں نے، ہمارے قائدین نے وہ جہاد بھی کیا ہے جو مسلمانوں کے معاشرے میں دعوت، تربیت، تزکیہ، سیاسی مزاحمت، قید و بند کی صعوبتیں اور طاقتوروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کو بیان کرنا اس صورت میں ہوتا ہے، اور یہ جہاد فی سبیل اللہ الحمدللہ جماعت اسلامی کا ایک بہت زبردست قسم کا کام ہے جس کو ہم انجام دیتے ہیں۔ اور ہم نے وہ جہاد بھی کیا ہے جو کفار کے مقابلے میں، طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں اگر بندوق سے ضرورت پڑی تو بندوق سے بھی لڑے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے جوانوں نے شہادتیں پیش کی ہیں۔ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ جس نے پاکستان کے تحفظ کے لیے خون پیش کیا ہے، ہتھیار نہیں ڈالے ہیں، ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں، پاکستان کی حفاظت ایک مسجد کی طرح کی ہے، اور انشاءاللہ کوئی بھی برا وقت پاکستان پر آئے گا تو جماعت اسلامی کا ہر کارکن اس پاکستان کو مسجد کی طرح سمجھ کر ہی اس کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے جماعت اسلامی کسی مذہبی گروہ کا نام نہیں ہے، کسی مسلکی گروہ کا نام نہیں ہے، کس کی فرقہ واریت پر یقین رکھنے والے گروہ کا نام نہیں ہے۔ جماعت اسلامی دین پیش کرتی ہے، اور دین ایک نظام کا نام ہے۔ دین ترجیحات طے کرتا ہے۔ دین انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی کے نظام میں لانے کی بات کرتا ہے۔ دین لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کرتا ہے۔ دین لوگوں کے خاندان کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ دین معاشرے کو صحیح قدروں سے نوازتا ہے۔
اور دین پوری مملکتوں اور نظاموں کو نظاموں سے تبدیل کر کے اللہ کی حکم کی بالادستی کا سسٹم لا کر انسانیت کو فلاح پہنچانے کا نظام دیتا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی کے بارے میں اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ ہم کسی مسلکی اور کسی فرقہ وارانہ بنیاد کے اوپر قائم کی جانے والی جماعتوں کی طرح ہیں، تو جماعت اسلامی ایسی کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے۔ ہم دینی تحریک ہیں اور اس تحریک کو لے کر چل رہے ہیں۔ جماعت اسلامی سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتی ہے۔ ہم سیاسی جماعت ہیں، لیکن ان جماعتوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو جماعتیں خاندان پر چلتی ہیں، وراثت پہ چلتی ہیں، وصیت پہ چلتی ہیں۔ وہ جمہوریت پہ نہیں، بلکہ چند لوگوں، چند الیکٹیبل، چند سرمایہ داروں، چند جاگیرداروں اور اسٹیبلشمنٹ، لوکل اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پروان چڑھ کر چرنے والے لوگوں پر چلتی ہیں۔ جماعت اسلامی ہے، اور سیاست کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے، تو ہم اس کام کو نبیوں والا کام سمجھتے ہیں۔ اگر سیاست کا نام کرپشن، لوٹ مار، جہالت، بالادستی، جاگیرداری، وڈیرہ شاہی اور دھوکہ دہی اور فارم 47 ہے، تو ہم ایسی کسی سیاست کو سیاست مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ طاغوت ہے، یہ جبر ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ کرپشن ہے، یہ لوٹ مار ہے۔ ہم سیاست وہ سمجھتے ہیں جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ایک ایسا نظام قائم کیا جس نے پوری انسانیت کو ایک امن کا پیغام دیا، سب کو حقوق دیے۔ اس لیے جماعت اسلامی ایک دینی سیاسی تحریک ہے۔ جماعت اسلامی لسانیت پر یقین نہیں رکھتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زبانوں کی بنیاد پر کہیں پر کوئی زیادتی کی جا رہی ہے تو اس زیادتی کو نہیں ہونا چاہیے، اس پر ہمیں آواز بننا چاہیے۔ اگر کہیں بلوچستان میں لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں تو جماعت اسلامی اپنا فرض سمجھتی ہے کہ ہم لاپتہ افراد کے مسئلوں کو بھی حل کریں، ہم اس کو بھی ایڈریس کریں۔ ہم بلوچ یا سندھی یا مہاجر یا پختون یا پنجابی یا سرائکی یا کسی علاقے اور زبان سے تعلق رکھنے والوں پر کوئی زیادتی بھی ہوگی تو ہم اس پر بات کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم لسانیت کی اور قوم پرستی کی بنیاد پر اپنی تحریک چلائیں گے۔ ہم اس فرق کے ساتھ حق بیان کرتے ہیں، اور ہم میں یہ جرت ہے کہ ہمارا اردو بولنے والا بھی یہ حق یہ اپنے اندر حوصلہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی اردو بولنے والا مہاجر کوئی زیادتی کسی پنجابی، پختون، سندھی پہ کرے گا تو ہمارا مہاجر بھی کھڑا ہو کر کہے گا کہ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ ہمارا جماعت اسلامی کا پنجابی بھی یہ حوصلہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی پنجابی کسی پر ظلم کرے گا تو جماعت اسلامی کہے گی کہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم عصبیت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن ہم حق کو بیان کرتے ہیں۔ ہم کاٹتے نہیں ہیں، ہم جوڑتے ہیں لوگوں کو۔ ہم تمام ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو اپنے حقوق کو کسی قوم پرستی کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بہت تجربات ہو چکے ہیں، لوگوں کو حقوق نہیں ملیں گے، تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جائے گی، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جنہوں نے اس فرسودہ نظام کے ذریعے سے لوگوں کو تقسیم کیا ہے، حقوق کو پامال کیا ہے، وہ طاقتور ہوتے ہیں، عوام تقسیم ہوتے ہیں۔ اب عوام منظم ہوں گے، متحد ہوں گے، اور ان ظالموں کو ہم تقسیم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جماعت اسلامی نہ علاقائی تنظیم ہے، بلکہ ہمارا ویژن گلوبل ویژن ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر فلسطین کے اوپر یہ برا وقت ہے تو ہم اس کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں، دل کی عطا گہرائیوں سے سمجھتے ہیں کہ غزہ میں ایک بچہ بھی شہید ہوتا ہے تو وہ میرا بچہ ہے، وہ سراج الحق کا بچہ ہے، وہ پوری جماعت اسلامی کے ایک ایک فرد کا بچہ ہے، ہر پاکستانی کا بچہ ہے۔ ہم اس کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، اس کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کشمیر میں، اور کشمیر تو ویسے بھی پاکستان کا حصہ ہے، کوئی سازش، کوئی مکمکا، کوئی ڈاکٹرائن اور کوئی بھی ایسی چیز کہ جو کشمیر کا سودا کرنے والی ہوگی، کسی صورت میں ہم قبول نہیں کریں گے۔ سب سن لیں اچھی طرح سے کہ کشمیر پر سودے بازی نہیں کرنے دیں گے۔ بھارت کو خطے کا
पुलिस मैन नहीं बनने देंगे। ये अमरीकी एजेंडा पूरा नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम कश्मीरी मुसलमानों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं और हम तो वो हौसला और ज़र्फ रखते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अगर किसी गैर मुस्लिम पर भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो इंसानियत के नाते हम उसके साथ खड़े होने में फख्र महसूस करते हैं। इसलिए जमात इस्लामी ना इलाकाइयत पर यकीन रखती है, ना कौमियत पर यकीन रखती है। हाँ, हर कौम की इज्जत और तकरीम को हम समझते हैं कि ये होनी भी चाहिए और हर एक को उसका हक मिलना भी चाहिए। हक के लिए खड़ा होना और हक के लिए माशरों को मुनज़्ज़म करना, इसको हम अपनी सियासत और अपनी इस जद्दोजहद का एक अहम हिस्सा समझते हैं। इसलिए हम ये बताना चाहते हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने 76 साल में इस पाकिस्तान को कमज़ोर किया है। पाकिस्तान क्यों कमज़ोर हुआ है? हालांकि पाकिस्तान के पास तो एक खूबसूरत आइन मौजूद है। ये आइन ऐसे नहीं मिल गया। इसमें जिन लोगों ने भी किरदार अदा किया उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया और इसमें जमात इस्लामी का एक बहुत बुनियादी किरदार है इस आइन साजी में। यह आइन सबको मुश्तमा करता है, सबको हुकूक फराम करता है, लेकिन इस आइन को जब पामाल किया जाता है, जब इसको पामाल करके कोई इदारा, कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जागीरदार, कोई वडेरा इसको पामाल करता है तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में अबतरी होती है। पाकिस्तान में लोग नफरतों का शिकार होते हैं, पाकिस्तान के हालात खराब होते हैं। वो सारे लोग जो 76 साल से पाकिस्तान का निज़ाम चला रहे हैं, उन सब के सबको अपनी नाकामी को कबूल करना चाहिए कि वो पाकिस्तान को उसकी मंजिल की तरफ नहीं लेकर जा रहे, वो तबाह कर रहे हैं। उन्हें ऐलान करना चाहिए कि वो नाकाम हो गए, चाहे वो डिक्टेटर जर्नेल हो, चाहे वो नाम नेहाद ये सियासतदान हो, चाहे वो जागीरदार और वडेरे हो, चाहे वो टॉप के ब्यूरोक्रेट हो, और चाहे वो अदलिया के वो बड़े बड़े तुर्रम खान हो जिन्होंने हमेशा ताकतवरों की अदालत लगाई है, अवाम को कभी भी इंसाफ फराम नहीं किया है। जुज़वी तौर पर तो हर इदारे में अच्छे लोग होते हैं, ना हमारी किसी इदारे से लड़ाई है और ना हमारी किसी शख्स से लड़ाई है, ना हमारी किसी पार्टी से लड़ाई है। हम सबसे बात कर सकते हैं, सबसे बात करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन किसी उसूल पर करेंगे। हक को हक कहेंगे, सच को सच कहेंगे। अगर आइन की बालादस्ती के लिए लोगों से गुफ्तगू करनी पड़ेगी, करेंगे। अगर पार्टियां, वो पार्टियां जो आज ये समझती हैं कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए और जमहूरियत बहाल भी होनी चाहिए, और वो पार्टियां ये समझती हैं कि जमहूरियत पे शबखून मार के ये इलेक्शन तबाह किया गया है और ज़बरदस्ती लोगों को मुसल्लत किया गया है, तो उन पार्टियों को भी ये समझना चाहिए कि ये वक्ती और जुज़वी तहरीक नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको ये समझना चाहिए कि जब इस्टेब्लिशमेंट आपको सपोर्ट फराम करे तो आप उसके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, और फिर जब आपके खिलाफ कोई काम होता है तो आप अलग आकर खड़े हो जाते हैं। इस तरह नहीं चलेगा। जमात इस्लामी किसी सहारे के जरिए से जमहूरियत की इस तहरीक को नहीं चलाएगी। हाँ, अलबत्ता गुफ्तगू, बातचीत, तबादला ख्याल, मुश्तरकात पर जुज़वी तौर पर अगर कोई तहरीक हो तो उसको हम अपनी शूरा की राय से, अपनी इज्तिमाई राय के जरिए से लेकर चल सकते हैं। लेकिन जमात इस्लामी चूंकि पाकिस्तान की एक ही जमहूरी जमात है, तो हम ये समझते हैं कि अब हम इस तहरीक को लेकर चलेंगे और सबको कहेंगे कि जो इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है वो हमारे पीछे आए, हमारे साथ चले। हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। इशू के ऊपर हम साथ चलेंगे, लेकिन हम किसी धोखे में भी नहीं आएंगे। हम जमात इस्लामी को किसी का आलाकार नहीं बनने देंगे। हम जमात इस्लामी के कारकुनों की इतनी जबरदस्त इज्तिमाइयत को अब कंफ्यूज नहीं होने देंगे, और हम पाकिस्तान के आवाम को भी कंफ्यूज नहीं करना चाहते। हम अपने परचम, अपने निशान पर अपनी इस सियासी तहरीक को लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि सब लोग मुतमईन होकर, यकसू होकर, जो साथ चले उसका भी भला, जो नहीं चलेगा कुछ दिनों के बाद उसे इंशाअल्लाह चलना पड़ेगा। कोई चॉइस नहीं है इस पाकिस्तान के पास जमात इस्लामी के अलावा। इसलिए हम पूरे एतमाद के साथ अपने कारकुनों से कहता हूं कि वो तैयारी करें, एक बड़ी जिद्दोजहद, बड़ी कशमकश, इसलिए कि मुल्क में हालात बहुत खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, और मैं आप सब लोगों से यह भी कहना चाहता हूं, हमें कोई जल्दी नहीं है इंतखाबात की सीटें हासिल करने की। हम तहरीक चलाएंगे, तहरीक। हम आवाम की तर्जुमानी करेंगे, हम आवाम के साथ खड़े होंगे, हम आवाम की आवाज बनेंगे, और
ہمارا پورا ملک ہمارا حلقہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. حلقہ بندیوں کی سیاست کو خیر بات کیجئے اور پورے ملک کو حلقہ بنائیے. پھر انتخاب بھی آپ کا ہوگا, انقلاب بھی آپ کا ہوگا انشاءاللہ. اس لیے ہم اپنی بنیاد پر انشاءاللہ عوام کے ساتھ, لوگ کہتے ہیں آپ کس کے ساتھ اتحاد کریں گے, ہم پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ساتھ اتحاد کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ نے چاہا. اور دیکھیں یہ جو جد و جہد ہے نا, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آج نعرہ لگائیں گے کل پیچھے. یہ ہماری تحریک ایک بڑی تحریک ہے, ہمہ جہتی تحریک ہے. اس کی بنیاد علم پر ہے, اس کی بنیاد تقوی پر ہے, اس کی بنیاد کردار پر ہے, اس کی بنیاد اخلاق پر ہے, اس کی بنیاد مزاحمت پر ہے, اس کی بنیاد قربانیوں پر ہے, ایثار پر ہے. ان تمام صفات سے بھی متصف ہونا پڑے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ بس نعرہ لگے گا اور لوگ پیچھے چلیں گے. تو اس لیے ایک ہمہ جہتی ہمیں ایک ورکنگ کرنی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب تک جو ہوا ہے وہ بہترین ہوا ہے. اب اس بہترین کو ضائع نہیں ہونے دیں, اس کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ تعالی. جماعت اسلامی سے بہتر چوائس اس ملک کے پاس اب نہیں ہے کسی کے پاس. اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی پارٹی بھی اگر عوام کی رائے سے آتی ہے اور اس نے ووٹ حاصل کیے ہیں تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے ووٹ کے اوپر شب خون مارے. اس لیے ہم صرف اپنے ووٹوں کی تحفظ کی بات نہیں کرتے. چونکہ نظام جمہوری ہے تو جمہوریت کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. ہم ہر اس فرد کی, چاہے کسی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہو, جس کو فارم 47 کے ذریعے سے ہرایا گیا ہے, جس کا فارم 47 درست ہے اور وہ جیتا ہوا ہے, ہم سب کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور سب کی ترجمانی کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عوام کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے. سیاستدان یہ ظلم کرتے ہیں کہ وہ خود یہ سہارے تلاش کرتے ہیں جب وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ کامیابی حاصل کر سکیں, جب وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ عوام کو فیس کر سکیں, جب ان کا ٹریک ریکارڈ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ خود استحصالی ٹولہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر ان کی جو ہے وہ کیاری میں پروان چڑھ کے کسی طرح سے کوئی چیز حاصل کر لیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ, اس سے ہماری کوئی لڑائی تو نہیں ہے. فوج ہماری فوج ہے, ہمارے ملک کی فوج ہے, یہ سپاہی ہمارا سپاہی ہے, یہ افسر ہمارا افسر ہے. لیکن جب چند لوگ پورے ادارے کو بھی یرغمال بنا لیں, پوری قوم کو بھی یرغمال بنا لیں, اور اپنی ذاتی خواہش پر یا اپنے تجزیے پر وہ تجزیہ کرتے ہو کہ اس کے ذریعے سے ملک ٹھیک ہو جائے گا. ارے بھائی آپ کون ہیں تجزیہ کرنے والے؟ آپ کون ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ جس کا کام ہے اس کے ذریعے سے کریں. تو چند لوگ اگر یہ کام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں خود جو عوام جو سپاہی سے محبت کرتے ہیں, فوج سے محبت کرتے ہیں, آج بھی اگر سب اپنی اپنی پوزیشن پہ چلے جائیں تو یہ قوم ہر سپاہی کو اپنے ماتھے کے اوپر اور اپنے سر کے اوپر رکھنے کے لیے تیار ہے. لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم سب کو اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر واپس جانا پڑے گا. آپ جتنی دیر لگائیں گے اتنی نفرتیں بوئیں گے, جتنا وقت لگائیں گے اتنا فوج کو نقصان پہنچائیں گے, اتنا عوام کو نقصان پہنچائیں گے, اتنا آئین کو نقصان پہنچائیں گے. لہذا میں کھلی پیشکش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں اس آئین کی بالادستی کے لیے اگر سب بند گلی میں پھنس گئے اور واقعی پھنس گئے, میں پیشکش کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس بد گلی سے سب کو نکالنا چاہتی ہے, اس قوم کو آگے بڑھانا چاہتی ہے. ہم نفرتوں کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن طے کرنا پڑے گا کہ سب آئین کی بالادستی کو مقدم رکھیں گے اور اپنی آئینی پوزیشن پر واپس جائیں گے. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس میں پیش رفت کر کے ایک راستہ نکالنے کے لیے, اس لیے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی یہ کام کر بھی نہیں سکتا ہے. جماعت اسلامی ایک امبریلا ہے, ایک چھتری ہے. جماعت اسلامی کی اس ملک سے لائلٹی, کمٹمنٹ, انٹیگریٹی, اس کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. آج بھی بنگلہ دیش میں ہمارے قائدین کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا جاتا ہے اس لیے
کہ ہم نے پاکستان کو اس لیے کہ مولانا مودودی نے کہا تھا یہ مسجد ہے، ہم نے اسلام کے نظام کے لیے، جغرافیہ نہیں ہے، مسجد ہے، جغرافیہ نہیں ہے، نظریہ ہے، عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی، نہ کسی بنگالی اور بہاری کا مسئلہ تھا، نہ کسی اور کا مسئلہ تھا۔ تو آج بھی ہم قربانی دے رہے ہیں، ہم نے تو ہتھیار نہیں ڈالے تھے، ہم نے کشمیر میں قربانی دی ہے، ہم آج بھی یہ عزم رکھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ فوج کیا کر رہی ہے، ہم تو پاکستان کے تحفظ کے لیے سب کچھ کریں گے، اس لیے کہ پاکستان کسی کا نہیں ہے، نہ جاگیردار کا ہے، نہ جرنیل کا، نہ بیوروکریٹ کا، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا ہے، قائد اعظم کا ہے، جن کی قیادت میں جب ٹرینیں یہاں پر لاہور پہنچی تھی مشرقی پنجاب سے تو بعض ٹرینوں میں تو شاید کوئی بھی نہیں بچا تھا، سب کٹ گئے تھے، ان ماؤں بہنوں کا ہے جنہوں نے اندھی کنووں میں چھلانگ لگائی تھی اپنی عزت بچانے کے لیے۔ ان ظالموں کے ہاتھ میں اس پاکستان کو ہم نہیں دے سکتے، اس لیے ہمارا پاکستان ہے، ہم اس پاکستان کا تحفظ کریں گے اور اس کے اوپر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اس وقت راستہ یہی ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں معیشت کا مسئلہ ہے، آئی ایم ایف کا پریشر ہے، امریکہ کا دباؤ ہے۔ کیوں ہے امریکہ کا دباؤ؟ انرجی کرائسس ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے پاکستان ایران گیس پائپ لائن، کہاں ہے؟ کیوں نہیں بن رہی؟ کس کے دباؤ پہ نہیں بن رہی؟ کون نہیں بننے دے رہا؟ ہمت کرو، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، یہ انرجی کرائسس ختم ہو جائے گا۔ تحریک چلائیں گے اس کے لیے انشاءاللہ۔ ہماری یہ جو آئی پی پیز کا مسئلہ ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ کرپشن، لوٹ مار کھائے جاؤ۔ 9000 میگا واٹ بجلی موجود ہے، اس کے پیسے دے رہی ہے قوم اور بجلی کنزیوم بھی نہیں کر رہی ہے، مزید پیسے بڑھاؤ۔ آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آئی پی پیز کے معاہدے ریوائز کرو، آئی ایم ایف بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کی بات نہیں کرتا، آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ 4% لوگوں کے پاس 40% کلٹیویٹڈ لینڈ کیوں ہے، آئی ایم ایف یہ نہیں پوچھتا کہ انہوں نے کہاں سے زمینیں حاصل کی تھیں، انگریزوں کی غلامی کر کے، غداریاں کر کے قبضہ کرنے والے جاگیردار اور ان کے خاندان آج بھی مسلط ہیں، ان پر ٹیکس لگانے کی بات کی۔ میں عام کسان کی بات نہیں کر رہا، کسان کو تو ریٹ دے ہی نہیں رہے، ابھی گندم کے ریٹ بھی اس کو پراپر نہیں مل رہے ہیں، سب پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو چند لوگوں کا نظام ہے جو پورے پاکستان پر موجود ہے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اس تحریک کو لے کر آگے چلنا ہوگا۔ ہم ان بنیادوں پر اپنی تحریک لے کر چلیں گے جو عوام کے دلوں کی ترجمانی کرنے والی، ہم اپنی ذاتی مفاد کے لیے کام نہیں کریں گے۔ جب آپ عوام کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، جب آپ کی کمیونیکیشن بڑھے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے آپ چیزیں درست ہوں گی۔ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی یوتھ کو انشاءاللہ اپنے بنیادی طور پر ہدف میں رکھے گی۔ ہمارے یوتھ کے بہت مسائل ہیں، ہمارے نوجوانوں کے بڑے مسئلے ہیں، جس سے بات کرو وہ کہتا ہے اس ملک میں کوئی مستقبل نہیں ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، پریشان ہونے لگتے ہیں، یہ کیا بات ہے، یہ کیسا ملک، یہ پہاڑ، یہ برف، یہ گلیشیئر، یہ دریا، یہ سمندر، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ معدنی وسائل، یہ نوجوان 65-70% موجود ہوں جس ملک میں، اور پھر اس کے بعد نوجوان کہیں کہ کوئی مستقبل نہیں۔ سارا مستقبل آپ کا ہے نوجوانوں، آؤ مل کر ہمارے ساتھ ان ظالموں سے اپنا حق چھیننے کی تحریک کا حصہ بن جاؤ۔ کوئی دور کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ پاکستان آگے بڑھے گا۔ مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ خواتین، نعرے بہت لگتے ہیں، باتیں بہت ہوتی ہیں، وراثت میں حق دینے کے لیے امیر صاحب ہمارے مسلسل 10 سال سے بات کر رہے ہیں کہ وراثت میں ان کو پراپر حق ملنا چاہیے۔ اس کے لیے تحریک چلائیں گے کہ کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی جنرل، کوئی بریگیڈیئر، کوئی بیوروکریٹ کسی گریڈ کا اور کوئی بھی ایسا فرد جو حکومتی عہدے پر ہوگا، اگر وہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، خواتین کو وراثت میں حق نہیں دے گا، اس کو اس سیٹ سے ہٹائیں گے۔ اس کے لیے تحریک چلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خواتین کو تحفظ فراہم ہونا چاہیے، ان کو عزت والی ٹرانسپورٹ ملنی چاہیے۔ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے؟ نعرے لگاتے ہو ان کے، صرف اس کا نام رکھ دیا کہ اپنی پارٹی کے چند لوگوں کو نوازنے کے لیے پرسنٹیج رکھ دو اسمبلی میں، اس سے خواتین کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ خواتین کے ایشوز، ظاہر ہے یہ آبادی ہے، آپ دیکھیں تو صحیح، جو ورکنگ ویمن ہیں ان کا کیا حال ہے، ان کو ویجز پورے نہیں ملتے، ان کو ہیرسمنٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جو کھیتوں میں کام کرنے والی عورتیں ہیں،
وہ سارے لوگ جو منیمم ویج کی بات کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, وہ بتائیں نا کہ ان کے کھیتوں میں کام کرنے والی مردوں کو بھی وہ پورے ویج نہیں دیتے. عورتوں کی تو بات چھوڑ دیجئے, تو ان کا کوئی حق تو ہوگا نا, اور ہے, اور ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے, اسلام نے ہمیں دیا ہے. ہم اسلام کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے. یہ خوف زدہ کرتے ہیں, یہ چیلنج ہے تمام کارکنوں کا, یہ خوف زدہ کرتے ہیں کہ اسلام آئے گا تو عورتوں پہ پابندی لگ جائے گی, اسلام آئے گا تو یہ ہو جائے گا اور وہ جا. بھائی اسلام ہی تو آزادی دے گا آپ کو ان ظالموں سے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک آزاد مملکت کے طور پر ہی ہونا چاہیے. وہ پالیسیاں جو امریکہ کی لاٹ کر اور امریکہ کے آشیرواد حاصل کرنے کے لیے لوگ اختیار کرتے ہیں, وہ پالیسیاں پاکستان کو آگے نہیں بڑھا سکتی. دیکھیں ایک اور بات بھی ہے, اگر امریکہ بھی اصول اور ضابطے کی بنیاد پر بات کرے گا تو ٹھیک ہے کہ ہم کمزور ہیں, ٹھیک ہے کہ معاشی طور پر ہم پریشان ہیں, لیکن ہماری غیرت اور ہماری حمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک مملکت کے طور پر برابری کی سطح پر بات کی جائے. ہمیں اس طرح سے بھک منگے نہ بناؤ. اسی طرح سے چائنا ہے, اس کے ساتھ بھی دوستی ہے, لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک طرف چائنا سے بھی بات کرو, دوسری طرف اس کے منصوبے بھی ختم کرو. سب کو ساتھ لو, ساتھ بٹھاؤ اور بتاؤ کہ سی پیک کا کیا بنا, کہاں تک پہنچا, کیوں اس کے اوپر لیتو لال سے کام کیا جا رہا ہے. اور دوستوں کو بھی اعتماد دو اور ہر ایک سے بات کرنے کے لیے حوصلہ رکھو, لیکن اصولوں کے اوپر سودے بازی نہیں ہوگی. یہ جو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, نہ چائنا سے سی پیک پہ کام کر نہیں رہے اور بھارت سے تجارت کرنے کی بات کریں گے. او بھائی, وہ بھارت آزاد کشمیر لینے کی بات کر رہا ہے مودی, وہ ہندوتوا کا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں, وہ انتہا پسندی کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں. انہوں نے 35 اور یہ 370 اور 35 ایک ختم کیا. انہوں نے کشمیر کے اوپر اپنا قبضہ مسلط کرنے کی کوشش کی. تو ہم ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیں, 1 لاکھ لوگوں کے خون کو نظر انداز کر دیں, پاکستان کے پرچم میں لپٹ کر تدفین کی جائے کہ نصیحت کرنے والوں کے خون کو نظر انداز کر دیں, اس بنیاد پر تجارت کریں. تجارت کے سارے راستے وسط ایشیا کے موجود ہیں. بلائیں ایک زبردست قسم کا اسٹریٹجک بلاک جس میں چائنا ہو, جس میں رشیا ہو, جس میں افغانستان ہے, جس میں ترکی ہے, جس میں ایران ہے. ہم بہت مضبوط ہیں, اپنی طاقت تو پہچانو. کیوں قوم کو بھیک کے اوپر لگا دیا؟ اس لیے کہ تم خود ان لوگوں کے سہارے پہ آنا چاہتے ہو کہ جو تمہیں لا کر ہمیں دباتے ہیں, ہمیں پیستے ہیں اور ہمیں ان بحرانوں میں مبتلا کرتے ہیں. اس لیے پاکستان کو اس شکنجے سے نکالنے کے لیے اس بڑی تحریک کا ہمیں حصہ بننا پڑے گا. اس لیے میرے دوستوں, میں نے اس لیے اس تمام حالات کا ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ کوئی کنفیوژن کسی کے پاس نہ رہے. نہ کسی سے لڑائی ہے, نہ تصادم ہے, لیکن حق اور سچ کی بنیاد کے اوپر جد و جہد کریں گے. اور ہم سیاسی مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں. سیاسی مزاحمت ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے. جو اس کو روکنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالی منہ کی کھائے گا. جماعت اسلامی کے قدم کو نہیں روک سکے گا انشاءاللہ. میں اپنے تمام کارکنوں سے, اپنی بہنوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں, ہماری خواتین کا ونگ بہت اسٹرانگ ونگ ہے. میں اپنی یوتھ سے, اپنی برادر تنظیمات سے کہ ایک منظم جد و جہد اور ایثار اور قربانی کے ساتھ اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو اب تیاری کرنی چاہیے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, دولت کا جمع کرنا, مشکل حالات ہیں, معاشی مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, سب کچھ اپنی جگہ. اس کے لیے خواب دیکھنا, اپنے کیریئر کو بنانا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اصل کیریئر ہمارا آخرت ہے. جب نظام ظلم اور فساد کا نظام ہو تو آپ کی ترجیحات بھی طے ہونی چاہیے کہ کون سی آپ کی ترجیح اول ہے اور کون سی ترجیح دوم, کون سی ترجیح سوم. اسلامی تحریکوں کا کام ایثار اور قربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے کم تر پر قناعت کیجئے اور بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کیجئے, جو آپ کو انشاءاللہ جنت میں ملے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ہماری تحریک ہے. یہی سبق ہم نے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا اور انہوں نے ہمیں قرآن و سنت سے سکھایا ہے. اس لیے یہ جو ہم عمومی الفاظ کہتے ہیں, سیکولرزم, لبرلزم, سرمایہ دارانہ نظام, یہ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے؟ یہ دنیا کا بندہ بناتا ہے, یہ مال کی محبت بڑھاتا ہے, یہ اس میں آپ کو پھنساتا ہے, یہ اسی کا آپ کو ہو کر رہنے کا درس دیتا ہے.
اور آپ پھر اپنی ترجیحات اسی نظام کو بناتے ہیں اور خوش بھی بہت رہتے ہیں کہ میں درس قرآن تو کرتا ہوں نا، بڑے وی آئی پی قسم کے درس قرآن کرتا ہوں، پوری زندگی اس نظام کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور ایک دو کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دین کا کام کر رہے ہیں۔ دین کو اپنی پوری روح کے مطابق لے کر چلنا ہے۔ اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، دین ترجیحات کا تعین کرتا ہے۔ جس بنیاد پر ہماری تحریک بنی وہ فروعیات نہیں تھیں، وہ ٹوپی داڑھی کی پیمائش، ٹخنوں میں پائچوں کی اونچائی، یہ بنیاد نہیں تھی، اور نہ ہم کسی کی نفی کرتے ہیں، لیکن ہماری بنیاد اقامت دین ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ جب ظلم اور فساد کا نظام ہو تو ترجیحات بھی بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی نہیں ہونی۔ چھوٹی چیزوں میں الجھا کر بڑی چیزوں سے لوگوں کو نہ ہٹائیں، چھوٹی باتوں کی بحثوں میں نہ پڑیں، بڑے کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔ دین بہت بڑی طاقت اور قوت ہے۔ دیکھیں حماس کے لوگ کس طرح مزاحمت کر رہے ہیں، دیکھیں اخوان کے لوگ کن آزمائشوں کا شکار ہیں، ان کے ہاں تو یہ بحثیں نہیں ہوتی۔ تو یہ کہاں سے شروع ہو گیا؟ اس لیے جو چیز ہماری دین میں، اور پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہمیں کتنا واضح پیغام، جو بانی تحریک ہو، جو لٹریچر جس کی بنیاد پر پوری اسلامی تحریکیں آگے بڑھ رہی ہوں، جس کی بنیاد پر یہ جماعت اسلامی آگے بڑھ رہی ہو، وہ فرد وہ بڑا انسان بھی کہتا ہو کہ میری فقہی رائے موجود ہے، لیکن میں اپنی جماعت کو بھی پابند نہیں کرتا کہ میری فقہی رائے کی وہ تابعداری کرے۔ مرضی یہ کرو، مرضی یہ نہیں کرو، جو تابعداری کرنی ہے، جو اطاعت ہے، جو سماع ہے، وہ تو اقامت دین پر ہے، اس نظام کے خلاف جد و جہد پر ہے۔ بڑی چیزوں پہ تو آپ کمپرومائز کر لیں، اس نظام کا حصہ بن جائیں، چھوٹی چیزوں میں الجھ جائیں تو یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اس لیے جو فقہی تنوع موجود ہے، یہ دین کی خوبصورتی ہے۔ اس تنوع کو، اس ورائٹی کو، اس رائے کو اپنی رائے کے اوپر قائم رہتے ہوئے کسی کی نفی کیے بغیر ہر فقہی رائے کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کریں اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی جرت بھی پیدا کریں۔ پورے معاشرے کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اپنے اندر ہم کمزور لوگ ہیں، گناہگار، خطا کار، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آج میں نے یہ حلف لیا، کیا حیثیت ہے ہماری؟ اور میں اپنے جماعت کے ہر ذمہ دار اور اپنے ہر کارکن سے کہنا چاہتا ہوں، یقین کریں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم ایک گھر کا نظام چلانے کی، اپنی ذات کا کام کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بل الانسان علی نفسی بصیرہ، ہر بندہ اپنے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اس تحریک نے یہ جرت طاقت دے دی کہ آج ہم اتنے بڑے بڑے کام ہمارے سپرد ہو جاتے ہیں۔ اس طاقت کے نتیجے میں اگر میں تقریر کر رہا ہوں تو میں سمجھوں میری تقریر، میں بات کر رہا ہوں تو میری بات، میں لڑ رہا ہوں تو میں لڑ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں۔ میں کیا چیز ہوتی ہے؟ صرف گفتگو کے لیے میں استعمال کیجئے، اس میں کو دل سے نکال دیجئے۔ سب کو اس تحریک کے نظم و ضبط میں چلنا پڑے گا، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، امیر جماعت سمیت سب کو جماعت کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ انشاءاللہ یہ جماعت پھر کوئی اس کو نہیں دبا سکتا، کوئی اس کو نہیں جھکا سکتا۔ اور ہمارے اندر بھی یہ حوصلہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں، ان کی گریونسز کو دور کریں، جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ساتھ لے کر آئیں۔ اور پھر ابھی تو بہت معاشرے کے لوگ موجود، اچھے بھلے لوگ موجود ہیں۔ اگر کچھ لوگ کچھ خرابیوں کا شکار ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی خوبی میں بھی ہوتے ہیں، کوئی اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھی چیزوں کو تلاش کر کے قوت بنے۔ میں پاکستان کے سارے یوتھ، پاکستان کے سب لوگوں سے کہتا ہوں، سب کے لیے جماعت اسلامی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج کے بعد کوئی نہ کہے کہ ہم جماعت اسلامی میں نہیں آ سکتے۔ آج جو آنا چاہتا ہے آج جماعت اسلامی میں شریک ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ آئیں گے تو کام بھی کریں گے، اور ہر پارٹی کا ایک ڈسپلن ہے، کسی نہ کسی طور پر آپ کو قبول تو کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم راستے بند کرتے ہیں، سب آئیں گے۔ اور اگر کوئی کچا پکا ہے وہ بھی آئے گا، ہم بھی تو کچے پکے ہی ہیں۔ ہم کون سے اتنے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ زہد اور تقوی کی میراث پالی ہے ہم نے، اور ایک وہ معراج پالی ہے؟ نہیں۔ تو ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ نوجوانوں میں رابطہ کیجئے۔ تعلیم کا مسئلہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، طبقاتی نظام تعلیم ہے، لوگوں کو تعلیم نہیں مل رہی ہے، طاقت اور دولت ہی سب کچھ ہے، اس پر بھی اس کو بھی چیلنج کرنا ہوگا، اور ہم اپنے طور پر بھی کریں گے۔ یہ بنو قابل پروگرام ہم اب شروع کر چکے ہیں پورے ملک میں، اور میں یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ چند برس میں 10 لاکھ بچوں کو انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی بنو قابل پروگرام کے تحت پڑھائے گی انشاءاللہ۔ سب تیاری کریں، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ، اور ایک بڑی تحریک بنیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں قوت دینے والا. ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تو ہمارا دست و بازو، تو ہماری استعانت کر، تمہارا ہاتھ بن جا، تو ہمیں تھام لے. ہم کمزور ہیں، تو ہماری طاقت بن جا. بس ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں. اور میں ایک مرتبہ پھر آخر میں اپنے بہت ہی محترم امیر سراج الحق صاحب کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بہترین طریقے سے اس تحریک کی قیادت کی ہے. آپ نے اپنے آپ کو کھپا دیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو لگا دیا ہے. اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم سب آپ کی سرپرستی میں کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ظاہر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں، واعظ کریں، ہمیں بتائیں. آپ کا ایک تجربہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ چلیں گے. اور ہر کوئی جماعت اسلامی میں بنیادی طور پر ایک کارکن ہے. میں بھی ایک کارکن کے طور پر کام کروں گا. یہ تو نظم ہے کہ وہ کسی کو کچھ بنا دیتا ہے، کسی کو کچھ بنا دیتا ہے، اور یہ ایک اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. میرے لیے دعا کیجیے گا. بہت کچھ بھی نہیں ہے، بہت دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ کوئی اس کے راستے میں کوئی خدمت ہو سکے. یہ بھاگ دوڑ قبول ہو جائے. بس جزاک اللہ.